یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ آئنسٹائن ہسٹری کا سب سے بڑا جینیس تھا۔ آئنسٹائن کا دماغ کافی دلچسپی کا باعث ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے دماغ میں ایک مختلف طرح کا تجربہ اور سوچ تھی۔ جو چیز ہم انسان سوچ بھی نہیں سکتے وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ آئنسٹائن کے دماغ میں نیورونز کا فلو بہت اچھا تھا، اسی وجہ سے ان کے میتھمیٹیکل کیلکولیشن کی پاور بہت زیادہ اسٹرانگ تھی۔ آئنسٹائن کمپلیکس میتھ کیلکولیشن کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے ہی سالو کرنے کی قابلیت رکھتے تھے۔ جب آئنسٹائن کے دماغ کا وزن کیا گیا تو وہ 1230 گرام تھا، جبکہ عام انسانوں کا وزن 1400 گرام ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال ابھی بھی وہی تھا کہ آئنسٹائن ایسے ہی اسپیشل برین کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یا ان کے پیدا ہونے کے بعد ان میں تبدیلی آئی تھی۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ جب وہ پیدا ہوئے تو 5 سالوں تک وہ بول نہیں سکتے تھے، جبکہ عام طور پر بچے 2 یا 3 سال کی عمر میں بولنے لگ جاتے تھے۔ جب انہوں نے بولنا شروع کیا تب بھی وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی سوچ میں ہی گم رہتے تھے۔ ایک وقت تک ان میں چیزوں کو یوٹیلائز کرنے کی صلاحیت بہت کم تھی، یہاں تک کہ ان کو سمپل میتھ کے کوسچن حل کرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی سے میتھ اور نمبرز کو لاجیکل طریقے سے پروسیس کرنے کے ماسٹر تھے، نہ کہ ان کو رٹا لگا کر یاد کرنے کے۔ آئنسٹائن اسکول لائف میں باقی ہر سبجیکٹ میں فیل ہوتے تھے، لیکن سائنس اور میتھ میں ان کے نمبر سب سے زیادہ ہوتے تھے۔ جب آئنسٹائن 12 سال کے تھے تو فیملی کے ٹیچر اپنی جیومیٹری کی بک ان کے گھر بھول گئے۔ حیرت انگیز طور پر صرف ایک ہی دن میں آئنسٹائن نے اپنی جیومیٹری کے تمام کانسیپٹ کلیئر کر لیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب وہ 14 سال کے تھے تو انہوں نے انٹیگرل اور ڈیفرینشیل کیلکولس میں مہارت حاصل کر لی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی وہ اس یونیورس کے لاز کو چھوٹی سی ایکویشن سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور یہی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ 26 سال کی عمر میں انہوں نے 4 آرٹیکل پبلش کیے جس نے پوری دنیا کو حیران کر ڈالا۔ اسی وجہ سے ان کو پی ایچ ڈی اور ہیومینٹی میں اعلیٰ کردار ادا کرنے کی وجہ سے نوبل پرائز بھی ملا۔ اس بات کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں کہ آئنسٹائن کے ان لاز کے بغیر سائنس اب تک ادھوری ہے۔ معلومات کے مطابق ایک تحقیق نے ظاہر کیا کہ آئنسٹائن کے پیرائٹل لوبز یعنی دماغ کے اوپری پچھلی حصوں کا حجم 15% زیادہ تھا۔ آج بھی آئنسٹائن کے اسپیشل برین کو دی مرٹر میوزیم میں بڑی مہارت کے ساتھ مائکروسکوپک فلامنٹ میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔